حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام معزز سامعین، دیکھنے والے سننے والے تمام بہنوں بھائیوں کو، میرے ہم وطنوں کو السلام علیکم. میں آج کا جو یہ ولاگ کافی دنوں کی بریک کے بعد بنا رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج کا جو ولاگ ہے یہ الیکشن 2024 پہ ہے، اور ان الیکشنز کے جو مثبت پہلو ہیں اور جو منفی پہلو ہیں ان کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے میں مثبت سے پازیٹیو سائڈ سے شروع کرتا ہوں کہ ان الیکشن کا جو پازیٹیو امپیکٹ دنیا کو اور ہمارے ملک کے اوپر جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ان الیکشنز میں سب سے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے لوگ، پاکستان کے لوگ، ملک میں جمہوریت کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ جمہوریت کے جو اصول ہیں یا جمہوریت کو جو طرز حکمرانی ہے اس پہ بلیف رکھتے ہیں. جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ ان الیکشنز کا جو ایک جو انٹرنیشنل دنیا میں تاثر بنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جمہوریت پسند ہیں، اور وہ اپنے اس ووٹنگ اور اپنی آنے والی حکومتوں کو مرتہب کرنے کے جو پروسیس ہے اس کو کس طرح سے اس میں کتنے انٹرسٹیڈ ہیں، کس طرح دلچسپی لیتے ہیں. تو ان الیکشنز 8 مئی کو تو الیکشنز تھے، صبح سے لے کے صبح 8-9 سے لے کے شام 5 تک، لیکن جو اس کے بعد کی صورتحال ہے اس کو بھی میں کوشش کروں گا یہاں پہ جو ہے وہ تھرولی ڈسکس کروں. تو میں شروع کرتا ہوں. بحیثیت قوم بیسیکلی ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے. ہمارے اخلاقیات جو ہمارے آباء و اجداد سے تھے ان میں تو کافی ظرف ہوتا تھا، کافی وہ بڑے دل کا، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تھے. وہ ان چھوٹی موٹی سیٹوں یا جیتوں یا الیکشن کی ووٹوں پہ انحصار نہیں کرتے تھے. جس بندے کو اپنی ہار دکھتی تھی وہ تسلیم کرتا تھا. لیکن آج کل ہمارے اندر برداشت کا مادہ کم ہے، اور ہمارے اندر جو انا ہے، جو ایگو ہے وہ بڑھ چکی ہے، جس کا جو تازہ ثبوت ہے وہ یہ حالیہ الیکشن ہے پاکستان کے، جس میں ایک بہت بڑی جماعت جو ہے جو پاکستان پہ 3 دفعہ حکومت کر چکی ہے، اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ جس طرح بھی چلو پاکستان میں لانچ کی گئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے حصہ لیا. اس کے علاوہ اور بھی جو دو تین پارٹیز ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کی تو میں بات کر چکا ہوں، پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر جماعتیں. دیگر تو خیر چھوٹی جماعتیں. تو جو بڑے دو سٹیک ہولڈر تھے وہ ایک تحریک انصاف تھی، ایک نون لیگ تھی اور ایک پیپلز پارٹی تھی. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ اس دفعہ عوام نے جو پاکستان میں ایک عمران خان صاحب کا میسج جس طرح سے پاپولر ہو چکا تھا، اس کے بعد جس طریقے سے قوم کو، لوگوں کو، ان کے سپورٹرز کو دبایا گیا، زد و کوب کیا گیا، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک آئسولیشن میں رہ کے یہ الیکشن لڑا ہے، اور اس الیکشن میں اپنے جو رزلٹ ہیں وہ ان کو ملے ہیں، جس طرح لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہے. اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے PTI کو سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کی تقریباً 2/3 جو اکثریت ہے اس نے PTI کو سپورٹ کیا ہے. اور اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو، چاہے وہ خان صاحب جو رجیم چینج ہے خان صاحب کا، اس کے اوپر موقف ہے کہ امریکہ نے ہماری آرمی کو انگیج کر کے، سائفر کا جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے بنا، انگیج کر کے تو حکومت گرائی ان کی، اور ان کو وہاں پہ لانچ کیا، ان کی سزائیں معاف کی گئی، ان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح مطلب ان کو ہر طرح کا جو ہے وہ میدان مہیا کیا گیا، اور PTI کے لوگوں کو جو ان کی بیسک رائٹس ہیں ان سے بھی دور رکھا گیا. تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس الیکشن میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایسی حکومتوں کو، ایسے لوگوں کو اپنے اوپر برسر اقتدار نہیں رہنے دیں گے یا نہیں دیکھنا چاہتے.
مگر پھر بھی جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا ایم کیو ایم سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ ان کو کتنی ووٹیں پڑیں گی اور کتنی نہیں. اور کچھ مسلم لیگ اسپیشلی مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ تاثر پہلے بھی دیا گیا تھا کہ ہماری بات ہو چکی ہے, یعنی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, یعنی گورنمنٹ ہماری آنی ہے, آپ ووٹ دیں یا نہ دیں آپ کے ووٹوں سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے عوام میں یہ بیانیہ بھی بنایا تھا. لیکن چونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے عوام ایک سب سے جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہوتی ہے, وہ جس کو انتخاب منتخب کرتے ہیں وہی جو ہے منتخب ہوتا ہے اور اس کے اوپر حکومت کرتا ہے. اتنے کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے یہ رد عمل دیا, انہوں نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا. لیکن یہاں پہ ایک میں بات یہ کرنا پسند کروں گا کہ دیکھیں جس طرح سے جو حالات بنائے گئے ان کے باوجود بھی 100 سیٹیں نکالی گئی, ایون کہ 60 جو 70 سیٹیں ہیں وہ چھین لی گئی, پھر بھی مگر 100 پھر بھی بچ گئی ہیں. پھر بھی وہ بڑی پارٹی ہے, اس دفعہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے. اور میاں صاحب دوسرے دن آ کے وکٹری سپیچ کر کے 50 سیٹوں پہ چلے گئے, یعنی کہ دنیا کے واحد الیکشن ہوں گے یا واحد ملک ہوگا, واحد لیڈر ہوگا جو 60 اپنی مطلب ہار کے باوجود جو ہے وہ وکٹری سپیچ کر کے کہتا ہے کہ میں حکومت بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ ہر طرح سے یہ کوشش کرنے میں مصروف ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس دفعہ ہار مان لیتے. مطلب یہ جمہوری پروسیس ہے, اگر کسی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہ اسی دن سب کو پتہ چل گیا تھا, ان کو پہلے بھی پتہ تھا. لیکن تقاضا یہ تھا کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے, وہ کہتے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم جن جن باتوں پہ ہمارا جو موقف تھا ہم ان سے پیچھے ہٹتے ہیں, اور لہٰذا ہم یہ گورنمنٹ نہیں بنائیں, اور پی ٹی آئی کو دعوت دیتے کہ آپ آ کے گورنمنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کیا گیا. وہاں پہ اس ٹائم اقتدار کی چھینا چھینی شروع ہے. پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو, جو کہ میں کہتا ہوں اس بات کا کریڈٹ جو ہے ہماری سپریم کورٹ کو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو جاتا ہے اور ہمارے ان اداروں کو جاتا ہے جو ان تمام فیصلوں کے پیچھے ہیں. ہماری افواج پاکستان کے سالار کو جاتا ہے, جناب عاصم منیر کو جاتا ہے کہ ایک پارٹی کو, ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت کو جو ہر سروے میں مقبول بتائی گئی ہے, اس کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرایا گیا. اس سے پہلے یہی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اے این پی کے ساتھ بھی تھا, جو کہ خیبر پختونخوا کی ایک جماعت ہے. ان کو 10,000 جرمانہ کیا گیا اور ان کو اس سے بڑی سزا وہ نہیں دی گئی. لیکن پی ٹی آئی کو اس کے مقابلے میں یہ سزا دی گئی کہ ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا. کہاں ہے وہ جمہوریت کے علم بردار جنہوں نے کیس کیا تھا کہ ہم پارٹی کے بانی لوگ ہیں اور ہم پارٹی کے سربراہ ہیں اثر, اور یہ پارٹی یہ ہے وہ ہے, اتنے عرصے میں وہ کیس لڑے اور آ کے یہاں تک کہ انہوں نے پارٹی کو ان کا نشان بھی چھنوا دیا. لیکن وہ آپ کو الیکشن میں نظر نہیں آئے کبھی. انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, وہ جمہوری لوگ نہیں تھے, وہ چھینا جھپٹی والے لوگ تھے, اور وہ لوگ بھی لانچ کیے گئے تھے. مگر برحال میں اپنی بات کو اس پوائنٹ کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہماری کسی پارٹی اور ان پارٹیوں کو چھوڑ کے 2-3 جو میں آگے ڈسکس کروں گا, یہ بڑی جو 2-3 جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو جو ایم این ایز بنائے گئے ہیں, جو تیسرے نمبر چوتھے نمبر سے اٹھا کے آگے لائے گئے ہیں, میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دن پورا دن میں اسی میڈیا پہ بیٹھا رہا ہوں, صبح سے لے کے شام تک. جو ایک مطلب جو ایک چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہر جگہ سے اس طرح نکل رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں اور کوئی پارٹی ہی اس وقت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیٹیں چھین لی, انہوں نے ان کے ووٹ اپنے حصے میں ڈلوا لیے, انہوں نے فارم 45 سب کو مل کے فارم 45 کے مطابق وہ جیت رہے تھے. میڈیا نے بھی پوری جیت دکھائی. 164 سیٹیں میں نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی جب پی ٹی آئی کے پاس تھی, لیکن آزاد امیدواران کے پاس تھی. چلو 10-20 ان میں سے وہ نکال دو, پھر بھی میجورٹی میں تھے. لیکن اس کے باوجود جب رزلٹ دیا گیا تو اس سے آدھی سیٹیں بھی نہیں تھی. مطلب یہ کوئی انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ کیا ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ہماری آنکھوں میں یہ سرما ڈال کے تو کیا لوگوں کو یہ منوا لیں گے آپ؟ کیا آپ نے 2 سالوں میں دیکھا نہیں ہے کہ جس بندے کو عوام نے پچھلی دفعہ منتخب کر کے لایا تھا, جس کو آپ سو کالڈ
یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ دلوایا تھا، وہ آپ نے وہ سب کچھ کروایا تھا. تو اگر آپ نے کروایا تھا تو آپ کا 2 سالوں میں یہ ملک آپ کا سنبھلا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامکلی جو سٹیبلائزیشن ہے وہ کیوں نہیں آئی؟ مجھے یہ بتا دے نا. اب ایک سمپل سا کوشچن ہے یہ، اگر آپ ہی کنٹرول کرتے تو سارا کچھ، تو آپ کیوں نہیں کر سکے اب تک؟ آپ کا ڈالر اس کے جانے کے بعد کہاں سے کہاں پہ اٹھ کے چلا گیا، آپ کی پیٹرو فیول پرائسز کہاں سے کہاں تک چلی گئی، ٹھیک ہے، آپ کے بجلی کے بل، آپ کا آٹا، آپ کی کون سی چیز ہے جو نیچے رہی ہے ابھی؟ دیکھیں اس کے دور میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ اس نے کرونا کو بھی فیس کیا ہے، بہت سے چیلنجز کو بھی فیس کیا ہے، لیکن ایک جو مطلب اینٹی امریکن یا اس طرح کا جو نیریٹو اس کا جو تھا، جو سٹانس اس چیزوں پہ، اس کی وجہ سے بھی ظاہر سی بات ہے اس کی ملک کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں اس ٹائم. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دور میں صرف 12-13% مہنگائی تھی. آج مہنگائی 50-60% سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بندہ ہیلتھ کارڈ بھی دے رہا تھا آپ کو، جو بندہ آپ کو ہر فیملی کو، مطلب ایک گھر میں اگر 3-4 بندے شادی شدہ ہیں تو وہ 3-4 بندوں کو الگ الگ ہیلتھ کارڈ تھا. ہر فیملی کو ایک ہیلتھ کارڈ ملا تھا، مطلب ایک شادی شدہ جوڑے کو ایک فیملی کا درجہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کا جو بجلی کے بل تھے وہ 18 روپے یونٹ تھے. آج آپ کے بجلی کے بل 55 سے 60 روپے یونٹ ہیں. آپ کے پاس جو گیس تھی وہ اس سے تقریباً 100% کم پرائس پہ مل رہی تھی. آپ کی فیول پرائسز 115 116 اس طرح تھی، مطلب 115 کے درمیان تھی، 110. تو آج وہی فیول پرائسز جو ہیں وہ آپ کی 200-300 کے قریب ہے، 250 ہیں، یعنی کہ آدھی 80%، 75%، 80% بڑی ہیں. آپ کا جو آٹا تھا وہ 55 پہ تھا اس ٹائم، 50-55 پہ. تو آپ کا جو میڈیا تھا، جو میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس ٹائم خود راول پنڈی اسلام آباد میں تھا ہوتا تھا. تو وہاں پہ یہ جتنے بھی یہ جو اینکرز آج کل بڑے بڑے پروگراموں میں بڑی بڑی جو ہے باتیں کرتے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کے منہ میں ایسے مجھے لگتا ہے جیسے زپ لگی ہوئی ہے یا پٹی لگی ہوئی ہے، کہ وہ اس طرف نہیں بول سکتے، وہ صرف وہ اس لائن میں بول سکتے ہیں جس لائن پہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے. یعنی کہ کنٹرول میڈیا، کنٹرول جو پورا ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آج بھی کنٹرولڈ ہے، اور جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم وہ ہمارے منہ میں آ کے کتنی دفعہ مائک دیے ہیں جی، کیا کتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو اس تبدیلی کا، کتنا مزہ آ رہا ہے اس آپ کو نئے پاکستان میں. تو آج وہ سب خاموش ہیں جب آٹا 150 پہ ہے، جب ایک غریب بندہ جو ہے وہ 2 روٹیوں کے لیے، 3 روٹیوں کے لیے اپنے خاندان کو اگر 1 کلو اس کے ایک ٹائم کی ضرورت ہے تو کتنا خوار ہوتا ہے. یعنی کہ اب 2 ٹائم کا جسٹ آٹا جو ہے وہ 200-300 روپے 400 روپے خرچہ ہے اس کا صرف. اب 3 ٹائم کی روٹی کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب 2 اور 1 ٹائم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہماری مڈل کلاس کہاں سے اٹھ کے کہاں پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملک کے فیصلے کرنے والوں کو کوئی ابھی تک بھی ہوش نہیں آیا. ابھی تک انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب ہم چھوڑ دیں، اب ہم ملک کو اس حال پہ چھوڑ دیں جس حال پہ عوام فیصلہ کرتی ہے اپنے ملک کے مستقبل کا. اب ہم لیٹ ڈاؤن ہو جائیں، اب ہم اپنے کام سے کام رکھیں، اب ہم ان ایشوز پہ چلو بات کریں، اب ہم ان چیزوں پہ چلے جائیں جن پہ ہمیں حق بنتا ہے، ہمارا قومی حق اور ہمارا قومی فریضہ ہے. ابھی تک پاکستان میں 20-25 سال ہو گئے ہیں جو دہشت گردی کی آگ جلائی گئی تھی، جنگ بنائی گئی تھی پاکستان، جس میں کودا تھا، حصہ لیا تھا جس طرح اس نے کسی کے کہنے پہ اپنے ملک کے مفاد کو، اپنی قومی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کر جو ہے وہ کسی طاقتور کے کہنے پہ وہ جا کے کودا تھا اس ٹائم اس آگ میں. تو وہ طاقتور تو وہاں سے باغ نکلا ہے، وہ تو افغانستان سے نکل کے کب کے وہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے امریکہ میں اور یورپ میں. لیکن پاکستان آج بھی اس آگ میں پڑا ہوا ہے. ان کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا کہ پاکستان، وہ ابھی پھر یہ نیریٹو بنا رہے ہیں، وہ چاہے پتہ نہیں مغرب کو کس کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں، مگر وہ پھر بھی یہ بنا رہے ہیں. مگر وہ ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ اب میں آگے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کچھ جماعتوں نے، کچھ لیڈران نے، جس طرح جماعت اسلامی نے بڑا دل کیا ہے، تحریک لبیک نے بڑا دل کیا ہے، اور ان لوگوں نے یہ چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں کہ بھائی کس کو مینڈیٹ ملا ہے. اصل میں کچھ اکا دکا جو ہے وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے جو ویڈیو میسیجز ہیں وہ آگے پیچھے شیئر کیے ہیں کہ ان کو ووٹ لوگوں نے نہیں دی اور وہ ہار تسلیم کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی یا آزاد امیدواران کی جو جیت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہیں.
یہ بڑے دل کا مظاہرہ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید جو بڑے نام کے لیڈر ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ اقتدار کیا، سب کچھ کیا، شاید وہ اس چیز پہ اپنے آپ کو لائے ڈاؤن کر لیں کہ دیکھیں تاریخ نے ہم سے بدلہ لیا ہے، چلو ہم آج کی اس بات کو یہاں پہ ختم کر کے ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو موقع دیتے ہیں اور ہم اپنی سیاست کو ایک نئے سرے سے شروع کرتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشنوں میں اپنا جو گورنمنٹ بنے گی اس کے جو منفی پہلو ہوں گے ہم ان کو عوام کے سامنے رکھ کے تو نیکسٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ بھی 2 سال پہلے بھی شب خون مارا تھا، یہاں پہ بھی شب خون ہی مارنا ہے اور ہم نے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ ہم جو لندن سے چلے گئے ہیں، ہمیں جس باتوں کے وعدوں پہ لے کے جایا گیا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جس غرور اور تکبر میں یہاں سے گئے نا، کبوتر اڑاتے اڑاتے کہ مجھے قوم 2/3 میجورٹی دے دے گی، اور انہوں نے ان ہینڈلر سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں صرف وہاں پہ میدان دیں، ہمیں ان جو ہماری مشکلات ہیں جو ہمارے اوپر آپ نے لگائی ہیں، جو ہمارے عدالتی کیسز ہیں، جو یہ ہیں، ان چیزوں سے ہمیں نکال دیں، ان سے بری کریں آپ، سسٹم میں سے ہمیں آپ نکالیں، عوام اور ہم جانیں۔ لیکن ہوا کچھ یہ تھا کہ میاں صاحب کو ان اداروں نے یا اپنے ان پیاروں نے میاں صاحب کے شام 5 سے رات 10 بجے تک ان کی اوقات دکھائی ہے کہ آپ کی یہ اوقات ہے۔ پھر اس کے بعد پورے میڈیا کو کے پی کے آزاد امیدواروں کی طرف اور جس طرح سے کچھ جو خاص حلقے تھے، جس طرح گجرات ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، ریحانہ ڈار کا حلقہ، اس طرح کے حلقوں میں پورے میڈیا کو جو ہے وہ گھسا کے پیچھے سے جو ہے 5-6 گھنٹوں میں فلم ڈالی گئی۔ یہ ایک کیسے کہتے ہیں سائیکالوجیکل ایک کیا کہتے ہیں کہ جب آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے۔ پہلے جو نفسیاتی حربے ہوتے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، وہی نفسیاتی حربے انہوں نے اپنی قوم پہ، وہ دشمن پہ جو اپلائی کرنے تھے وہ انہوں نے اپنی قوم پہ اپلائی کیے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے 5 گھنٹوں میں میڈیا کو، کیونکہ ٹوٹل کنٹرول میڈیا ہے، وہ تو اپنی ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے منہ سے، وہ سارے میڈیا کو ادھر لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے جتنے بھی ریزلٹس ہیں وہ رات کو لوگ خوش ہو گئے کیونکہ میڈیا نے سب اچھا دکھایا۔ لوگ جو تھے وہ جو اتنے دن میں لوگوں کو دوسری بات یہ کہ لوگ تھکے ہوئے تھے کیونکہ دن میں جو خاص کر پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے گئے تھے، یہ میں ایک شاید ہوں، میرے انکل ہیں وہاں پاکستان اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ ووٹ ڈلوانے کے لیے اپنی فیملی کو گئے تو ان کے 12-13 ووٹ، اور سارے ووٹ جو ہیں وہ الگ الگ پولنگ اسٹیشن پہ تھے، دور دور۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور وہاں پہ جب ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں پہ جن لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی پرچی ہوتی تھی ان لوگوں کو زیادہ موقع دیا جاتا تھا، جلدی جا کے ووٹ ڈالتے تھے، مطلب ایک ان کی الگ لائن تھی اور پی ٹی آئی والوں کی الگ لائن تھی۔ تو جن کے پاس پی ٹی آئی کی پرچی ہوتی تھی ان کو بڑا ٹائم ویٹ کرا کے ووٹ، مطلب بہت لوگوں کو اس طرح سے کہ کچھ لوگ جو ہیں بیمار تھے، کچھ لوگ تنگ آ کے گھروں میں بھی چلے گئے ہوں گے، لیڈیز کے لیے بھی مشکل تھا۔ تو اس کے باوجود بھی اتنا ووٹ پڑا ہے، تو جب رات کو انہوں نے رزلٹ بنائے تو صبح اور وہ رزلٹس میں تقریباً پی ٹی آئی کو واضح سے جیتتا ہوا دکھایا گیا، اور لوگ جو تھے وہ تھکے ہارے ایکسائٹیڈ، کچھ پارٹی کے کارکنان تھے دن پورا وہ آگے پیچھے دوڑ دھوپ میں لگے رہے، تو وہ تھکے تھے، وہ گھر جا کے سو گئے کہ بھائی ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ تب ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ فلم ڈالی گئی، ساری پیچھے کروائی جاری تھی، اور جو ہی صبح ہوئی لوگوں نے اٹھ کے دیکھا، کیونکہ میں تو ملک سے باہر بیٹھا ہوں، ہم نے تو رات کو ہی دیکھ لیا تھا، کیونکہ یہاں میں جب میں لندن بیٹھا ہوں تو یہاں لندن میں جب 12-1 بجتے ہیں تو اس ٹائم پاکستان میں 3-4 بجے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے بعد نا 10 یہاں کے 9-10 کے بعد نا وہاں پہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ جب قوم تو وہاں کی زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو موجود تھے، تو پھر ان پہ وہ جو پریشر تھا وہ بھی کم تھا، تو پھر انہوں نے ساری کارروائی ڈال کے تو جب لوگ صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ رات کے برعکس رزلٹ دیکھا۔ تو اب دیکھیں قوم پہلے ہی ایک جو ایسکلیشن تھی وہ اس میں تھی، ایک مایوسی کے عالم میں تھی، لیکن اس کے بعد یہ مایوسی اور بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حل واحد یہ ہے کہ اب جو جس حلقے سے
جو فارم 45 مرتب کر کے امیدواروں کے پاس جو ریکارڈ سے حلقے کے ان کو دیکھا جائے اور ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں. فارم 45 کے مطابق ووٹوں کی گنتی کی جائے، ہر پولنگ کی واپس، اور ان لوگ امیدواروں کو جو حقیقی طور پہ جیتے ہوئے ہیں ان کو ہی جیتنے کا نوٹیفیکیشن دیا جائے جن کو عوام نے ووٹ دی ہے. کیونکہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اٹک سے وہ ایمان طاہر تھی پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار، اور وہاں سے سعد رضوی ٹی ایل پی کے سربراہ جو تھے وہ، اور ان کا حلقے کا رزلٹ یہ میں اینڈ تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ ایمان طاہر تھوڑی سی ووٹوں سے آگے تھی اور وہ تھوڑی سی ووٹوں سے پیچھے تھے، یعنی کہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے وہاں پہ. اور جب رزلٹ دیکھا ہے تو ایمان طاہر کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے، سعد رضوی جو دوسرے پہ تھے ان کو تیسرے پہ لایا گیا، اور جو تیسرے نمبر پہ ملک سہیل اسلم تھا وہاں سے، ملک سہیل اسلم نہیں، ملک سہیل صاحب سوری، ملک سہیل اٹک سے جو تھا اس کو تیسرے سے پہلے نمبر پہ لا کے جتوا دیا گیا ہے. اسی طرح پنڈی کے باقی حلقوں میں بھی ہوا ہے، گجر خان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، چلم میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. پنڈی تقریباً اسلام آباد سے لے کے اور گجرانوالہ تک جو تھا وہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی تھی. کوئی اکی دکی سیٹ آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کو شاید وہاں سے مل جاتی، لیکن اوورال وہاں پہ پی ٹی آئی کلین سویپ جس کو کہتے ہیں جولو پھیر رہی تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد رزلٹ چینج کیے گئے اور اب پی ٹی آئی کے پاس وہاں تک چند سیٹیں بچی ہیں، باقی ساری سیٹیں چھین لی گئی ہیں. اور میں نے اس کی گنتی بھی کی ہے، یہ کوئی 25 سے 30 سیٹیں بنتی تھیں جو یہاں سے آن وارڈ یہاں سے وہاں تک لاہور سے، یعنی کہ پیچھے پیچھے تک یہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی. اور ان میں سے صرف چند سیٹیں دی گئی ہیں، 25-26 سیٹیں تو صرف یہاں سے چھینی گئی ہیں. اب یہ کہنا کہ صرف پی ٹی آئی کا جو دھاندلی ہوئی ہے وہ نون لیگ نے کی ہے اور نون لیگ نے ساری سیٹیں جیتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے. کیونکہ ہمارا جو سیاسی اختلافات ہو سکتا ہے، بڑا صوبہ ہے پنجاب میں، ان کے ساتھ زیادہ اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہماری سیٹیں چھینی ہیں اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب سے ہماری سیٹیں چھینی ہیں. ملتان سے گیلانی صاحب اور پوری گیلانی فیملی کو جس طرح سے وہاں جتوایا گیا ہے، گیلانی صاحب کو 200 ووٹوں کی لیڈ دی گئی، گیلانی صاحب وہاں پہ تیسرے نمبر پہ تھے. اسی طرح گیلانی صاحب کے بیٹے بھی وہاں پہ پہلے نمبر پہ نہیں تھے، ان کو بہت مارجن سے مطلب ہار رہے تھے حقیقی گنتی میں، جبکہ ان کو جتوایا گیا. اب 2-3-4-4-5,000 ووٹ تھے کہ ایکسٹرا جتوایا گیا، کسی بھی حلقے سے وہ الیکشن نہیں جیت رہے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ رحیم یار خان سے جتوائی گئی ہیں 2 پیپلز پارٹی کو مزید سیٹیں، جہاں پہ وہ مظفر گڑھ سے جتوائی گئی ہیں جہاں سے وہ نہیں جیتے گئے. یعنی کہ جنوبی پنجاب میں جو ہوئی ہے دھاندلی، اس میں اکثر جو حصہ ہے وہ نون لیگ کو ادا دیا گیا اور آدھا پیپلز پارٹی کو دی گیا، جبکہ اس پنجاب میں زیادہ نون لیگ کو دیا گیا اور ایک سیٹ نون لیگ کو دی گئی ہے، گجر خان والی. اسی طرح اگر آپ کراچی پہ چلے جائیں تو کراچی سے جو کراچی کی 22 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، ان میں تقریباً پی ٹی آئی جو ہے وہ 15-16 سیٹوں پہ آگے تھی. 15-16. اب یاد رکھیے گا اتنی ہی سیٹیں تھی پچھلے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی، اور 2008 کے الیکشن میں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت تھی جو دوسرے نمبر پہ تھی کراچی میں. اور پی ٹی آئی نے اپنی اس چیز کو امپروو کیا اور 2018 کے الیکشن میں وہ لارجسٹ پارٹی بن گئی تھی کراچی کی. اور ایم کیو ایم جو اب گٹھی ہو چکی ہے، بے شک اس کے دڑے گٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا جو وہ ووٹ تھا، پہلے والا جو ووٹ بینک تھا جو الطاف حسین کے نام پہ ان کو ملتا تھا، اب وہ ووٹ بینک ان کے پاس نہیں تھا. پیپلز پارٹی وہاں پہ مقابلے میں بھی نہیں تھی. ایم کیو ایم کو کراچی دیا گیا واپس، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ سیکنڈ پہ رکھا گیا، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو. اب جماعت اسلامی کے رزلٹ سب کے سامنے، جماعت اسلامی نے کس طرح سے جماعت اسلامی کو دھاندلی کر کے تو بائل جو بلدیاتی الیکشن تھے، لوکل باڈی الیکشن، ان میں ہرایا گیا تھا، لیکن پھر بھی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ رہی تھی. لیکن اب ان الیکشن میں جماعت اسلامی کو اس سے بھی پیچھے کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. سندھ سے کم از کم پی ٹی آئی سے 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، کم سے کم 20 جو ہے ان کی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. اسی طرح بلوچستان سے پی ٹی آئی 4 سیٹیں جیت رہی تھی، اور وہاں پہ ہوا یہ کہ وہاں کے تو خود امیدوار آ کے کہہ رہے ہیں جو مخالف پارٹیوں کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیتے، ہاں یہ جیتے تھے، ان کو ہمارے مقابلے میں ہروا دیا گیا، ہمیں جتوا دیا گیا یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کو جتوا دیا گیا. تو لہٰذا پاکستان کا جو پورا پول ہے نا، تقریباً صرف کے پی کے اب پی ٹی آئی جیتی ہے، تو میں پی ٹی آئی میں فیور میں اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی ہے یا پی ٹی آئی میجورٹی میں آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں سب سے کم شکایات اگر آپ کو کہیں سے موصول ہوئی ہیں تو وہ کے پی کے سے ہوئی ہیں، اور وہاں پہ صرف آپ کو ایک بندہ ناراض نظر آتا ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے ناراض ہیں کہ
ان جس طرح پنجاب اور سندھ میں باقی جگہوں پہ دھاندلی کر کے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کو حصہ دیا گیا، مولانا صاحب کو حصہ نہیں ملا۔ مولانا صاحب کا مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ مولانا صاحب کو حصہ نہیں ملا اس دھاندلی میں سے۔ مولانا صاحب چوتھے سٹیک ہولڈر تھے جن کو حصہ نہیں دیا گیا، باقی تینوں کو دیا گیا، مولانا صاحب کو نہیں دیا گیا۔ مولانا صاحب کو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے یا اداروں سے شکوے شکایات ہیں۔ تو کے پی کے میں ایک تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہ ایک تاریخ رکھتے ہیں اپنی اس حوالے سے کہ وہ کسی کو اپنے اوپر زبردستی زور جبر سے اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے، اور ویسے بھی وہ صوبہ جو ہے عمران خان صاحب دو دفعہ پہلے جیت چکے ہیں۔ ایک دفعہ سادہ اکثریت سے جیتے تھے، دوسری دفعہ وہ اسی طرح 2/3 جو ہے سیکنڈ تھرڈ میجورٹی سے وہ جیتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی ان لوگوں نے سیکنڈ تھرڈ سے بھی زیادہ ووٹ دیے ہیں، تقریباً 85-90% ان کو وہاں پہ ووٹ پڑے ہیں، تو خان صاحب وہاں سے جیتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ بہت ہی کم، مطلب جس طرح جمعیت کے امیدوار تھے منصیرہ سے، انہوں نے آ کے خود کہا کہ میں ہار تسلیم کرتا ہوں، لوگوں نے واقعی میں پی ٹی آئی کو ووٹیں دی، ہمیں نہیں دی، ہمیں ریجیکٹ کیا، ہم اپنی اس ریجیکشن کو تسلیم کرتے ہیں، عوام نے ہمیں مسترد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے، جس طرح وہ سینٹر میں اور کے پی کے میں بھی ان کو گورنمنٹ بنانے دی جائے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جن پارٹیوں کے سربراہان کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ایک پارٹی کا عہدیدار یا کارکن ہونے کے ناطے اتنی ضرورت ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ماحول میں ان کی ضرورت کو سلام پیش کرنا چاہیے، بنتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے موجودہ انتخابات کے جو رزلٹ ہیں ان کے اوپر جو عالمی میڈیا نے ایک اپنے ملکوں کی طرف سے یا جس طرح بھی ایک ان کا جو سامنے آیا ہے موقف، تو اکثر ملکوں نے اس میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے امریکہ ہے۔ امریکہ نے بڑے سخت الفاظ میں اس چیز کو اس اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے، یعنی کہ انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بات کہی ہے کہ وہ آنے والی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آنے والی گورنمنٹ جو بھی کمزور گورنمنٹ ہوگی وہ ان کو پتہ ہے پاکستان نہیں چلا سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو وہاں پہ سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے کہ وہاں کے جو ان کے اپنے جو سینیٹرز ہیں، جو ان کے اپنے کانگریس کے جو ممبرز ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ان ملکوں میں یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آگ جب آپ ان ملکوں میں لگاتے ہیں تو یہ آگ چلتی چلتی کل ہمارے ملک میں بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر دنیا میں بڑے ہیں تو آپ بڑے ہونے کا کردار ادا کریں، آپ دنیا کو آپس میں الجھائیں مت۔ اب وہاں پہ نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ اس دفعہ کافی اچھی پوزیشن میں ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے الیکشن میں بازی لے جائے اور جو بائیڈن جو ہے وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ نہ رہ پائے۔ تو لہٰذا اب وہ بھی ہاتھ پاؤں اس لیے مار رہے ہیں کہ ان کو اپنے اقتدار کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سو انہوں نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کے ساتھ یورپین جو یونین ہے اس نے بھی اس چیز کو مسترد کیا، اور پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس بات کی انویسٹیگیشن کریں، اور اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ الیکشن میں جو باضابطگی ہوئی ہے، جو فراڈ ہوا ہے، جس طرح کی کرپشن ہوئی ہے، اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے قصورواران کو کیا کہتے ہیں سزائیں دی جائیں اور اس چیز کا ازالہ کیا جائے، جس کا صحیح مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے۔ دا گریٹ برٹن کی طرف سے بھی، انگلینڈ کی طرف سے بھی یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے پاکستان سے۔ تو یہ ایک دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، یہ پاکستان کے الیکشنز پہ انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیے ہیں کہ یہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب پاکستان کے جو موجودہ انتخابی رزلٹس ہیں وہ کافی زیادہ چیلنج ہو چکے ہیں۔ تو ان چیلنج شدہ جو بھی رزلٹس ہیں ان کو الیکشن کمیشن اور عدالتیں صحیح طریقے سے پرکھیں، دیکھیں، اور جن جن حلقوں میں واقعی کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ بات کوئی بھی بندہ باہر بیٹھ کے ملک میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ سامنے ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ کو حل کیا جائے، اور یہی ہماری قومی سلامتی کا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کے لیے سب سے جو اہم سٹیپ ہوگا یہ ہوگا کہ آپ یہ جو الیکشن میں کیا گیا ہے اور جو ہمارے ملک میں 2-3 سالوں سے ہو رہا ہے اس کو بند کریں۔ اب جمہوریت کی طرف آگے بڑھا جائے، ملک کو آگے بڑھایا جائے، اب ملک کو مزید اس انتشار میں نہ رکھیں۔
کیونکہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، ہماری اکانومی کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو پلیز مہربانی کریں، اور آپ جو ہے وہ جو ملک کے ہمارے مقتدر حلقے ہیں، ہماری فوج کے سربراہان ہیں، ہمارا ISI ہے، ہماری عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر، مطلب ان کے بارے میں اور دل میں اور یا ذہن میں تو بہت زیادہ مطلب ایک غصے کی کیفیت ہے ہر بندے کے اندر بھی، ہمارے اندر بھی ویسے ہی ہے. لیکن ہم ایک مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر اس جو داغ ہیں آپ ان کو صاف کریں. یہ عہدے آپ کے پاس وقتی ہیں، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال ہیں. اس کے بعد آپ نے ان سے ریٹائر ہونا ہے. کل آپ نے اس دنیا سے ریٹائر ہونا ہے. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، اور آپ اپنے اگلی اس دنیا کی جو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی گزاریں گے اس کی فکر کریں، اور اس کے بعد کی فکر کریں. کل ہو سکتا ہے آپ کو کہیں بھی عوام کو فیس کرنا پڑ جائے، کل آپ کو پاکستان میں باہر نکلنا ہوگا، تو لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد کریں گے. یہ آپ آج اس چیز کا خود اندازہ لگائیں، اور خود اس چیز پہ سوچیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ. یہ آپ کو صدیوں تک آپ کا یہ کام جو ہے یہ یا تو نشان نفرت بنے گا، یا عبرت بنے گی لوگوں کے لیے، آپ کی مثالیں دی جائیں گی، یا پھر آپ کے اس قدم کو سراہا جائے گا کہ انہوں نے اس غلطی کو پھر سدھارا تھا. اگر آپ نے غلطی سدھار لی تو کم از کم آپ کو سدھارنے والوں میں یاد کیا جائے گا، برے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا. اگر بہت زیادہ اچھے میں نہیں کیا جائے گا تو برے میں نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ یہی روش اختیار کیے رکھیں گے تو آپ کو یہ ایک سمجھ لیں کہ نوشتہ دیوار ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو آنے والی نسلیں، یہی نوجوان کل کو جب آپ اپنی کرسیوں سے اتریں گے، ابھی بھی آپ اگر کرسی میں بیٹھے ہوئے بھی عوام میں جائیں تو عوام آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہی ہے. دیکھیں، آپ نے ملک کے اوپر حکومت کیا، آپ طاقت اور جبر جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو لوگ ریاست کے خلاف یا جو جن کے لیے پوری ریاست نے ایک اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، پوری ریاست کی عوام نے سنا دیا ہے. آپ ان لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملک کے حق میں ہیں اور وہ لوگ حق میں نہیں ہیں؟ یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے، زیادتی ہے اور ظلم ہے. آپ بچیں. ایک آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن بینگ اے مسلم اور ہمارے آئین پاکستان کے مطابق جو طاقت ہے، جسٹ جو ہے وہ سوورنٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی ذات سب سے زیادہ سوورن ہے. ہمارے پاس جو بھی اقتدار ہے، جو بھی عدالتی طاقت ہے، ہم اس کی طاقت کو بطور ایمان تن استعمال کرتے ہیں اور ریاست اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتے. پلیز برائے مہربانی آپ اس بات کو بے غور کریں اور ملک کے لیے اور اس آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سوچیں. میں اجازت چاہنا چاہتا ہوں آپ سے، مگر اس سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا جو آپ اپنا ٹائم نکال کے مجھے سنتے ہیں، میں آپ کا تھینک یو کہتا ہوں. آپ کو ایک دفعہ شکریہ بجا لانا چاہتا ہوں آپ کا. اور آپ کو میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ آپ لوگ پلیز ہر ولاگ کو دیکھا کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے بیل پہ پریس کریں کہ جب بھی میری نیکسٹ ویڈیو آئے گی تب آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ میری ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیجئے، اور میرے اس چینل کو بھی آگے شیئر کیجئے تاکہ مجھے اور سبسکرائبر لینے میں، مجھے اور ویوز لینے میں آسانی ہو. تو میں اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. خدا حافظ.